مگر مشرف کے باقیات کے لیے، سلیکٹڈ کے لیے، یہ ان کی سیاست کی قیامت کا نشانی ہے۔ اس اعلان کے بعد مشرف کے باقیات اور یہ سلیکٹڈ لوگ سیاسی یتیم بن چکے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ بنی گالہ سے چیخیں نکل رہے ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ گھراؤ جلاؤ کا سیاست کیا جا رہا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ کبھی جی ٹی روڈ پہ پھرتے ہیں پھر اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ڈر کے واپس بھاگ جاتے ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ چپ چپ کے ویڈیو تقریر کرتے ہیں۔ ہمارے قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے بھی یہ تھا آپشن، مگر شہید بی بی دلیر لیڈر تھی، آمروں کی کوششوں کے باوجود، دہشت گردوں کی کوششوں کے باوجود وہ اپنا کام کرتی رہی۔ یہ بزدل تو بنی گالہ میں بھی چپ کیا، مگر اپنا سازشیں جاری رکھے گا۔ اس کا ہر کوشش یہ ہوگا کہ فوج کو سیاست میں دکھیلا جائے۔ کھلم کھلا آرٹیکل 6 کا خلاف ورزی کیا جا رہا ہے۔ جلسوں میں، پریس کانفرنسز میں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین توڑو، آئے عمران کا مدد کرو، آئین توڑو، آئے عمران کا انگلی پکڑو، آئین توڑو، آئے عمران کا ناپی چینج کرو۔ انشاءاللہ تعالی ہر غیر جمہوری سازش کو آپ نے ناکام کروایا، یہ غیر جمہوری سازش بھی آپ ہی ناکام کروائیں گے۔ ان کا یہ کوشش ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ورگلایا جائے، ان کا یہ کوشش ہے کہ دباؤ ڈالا جائے، ایسا ماحول پیدا ہو کہ ایک بار پھر میرا عظیم ہم وطنوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی ہر سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کت پتلی کا ہمیشہ کے لیے بندوبست کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا ہمارے ایک آخری اس کے لیے وارننگ ہے، آخری وارننگ ہے کہ آئے واپس پارلیمان میں، بیٹھو اپنا کرسی پہ، آئے پارلیمان میں، آئے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہو، سیاستدان کہتے ہو، جمہوری پسند مانتے ہو، تو آئے پارلیمان میں بیٹھے اپنا کام کریں۔ ہم نے 4 سال آپ کا اپوزیشن میں بھگتا تو اپنا کام کرتے ہوئے اپوزیشن کے بینچز میں بھگتے۔ تو نے پہلے دن سے نخرے کرنے شروع کر دیے، باہر رونا کرنا شروع کر دیا، اس فلسفے کے مطابق چل رہے ہو کہ آپ کو نہیں کھیلنے دیا تو آپ کسی اور کو نہیں کھیلنے دیں گے۔ اس میں نقصان اگر ہو رہا ہے تو عوام کا نقصان ہو رہا ہے، اگر اس میں ایک نقصان ہو رہا ہے تو آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس آخری وارننگ ہے، آئے پارلیمان میں بیٹھو، آئے پارلیمان کا حصہ بنو۔ You are a stranger to the house۔ آپ آئے ہاؤس میں آئے، پھر حکومت، پھر سیاسی جماعتوں آپ سے بات کر سکیں گے۔ سڑکوں کے پھرکے کلعدم تنظیم کے ساتھ کلعدم تنظیموں سے ہم بات نہیں کرتے۔ آئے پارلیمان کا حصہ بنے، وہاں اپنا کردار ادا کرے، اور آئے ہم مقابلہ کرتے ہیں الیکشنز۔ آئے اب ریفارمز کی بات کرے، آئے صاف شفاف الیکشنز کے ریفارمز کے لیے اپنا حصہ ڈالو، نیب ریفارم کا آپ اپنا حصہ ڈالو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہی ہو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ سابق خاتون اول کے ساتھ آپ کے بچے پھرے اور آپ کسی جیل میں بند ہو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف بھی نیب استعمال ہو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس یہ بہانہ ہو کہ وہ دھاندلی کے۔ آپ آئے، اپوزیشن کا کام کرے، آئے ترمیم میں آپ اپنا حصہ ڈالیں، اور ہر چیز پہ بات ہو سکتا ہے۔
नखरे करेंगे, साजिशें करेंगे, आर्टिकल 6 के हरकत में शामिल होंगे, तो फिर हम जानते हैं कि आपका बंदोबस्त कैसे किया जाता है। आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी से रो रहे हो, अभी से रो रहे हो, अभी तक आपके साथ कुछ हुआ नहीं है। आपने मियां साहब की बेटी को उनके आंखों से के सामने गिरफ्तार किया, अपने सदर जरदारी को तो छोरे, सदर जरदारी की बहन को भी गिरफ्तार किया। आपका भी बहन है, आपका भी बेटी है, आपका भी खातून अव्वल ये मौजूद है, अभी तक किसी ने उनको नहीं छेड़ा। इसलिए हम तो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते, ना ही हम सियासी इंतकाम कर सकते हैं। मगर अगर आप जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर आप जमहूरी किरदार नहीं अपनाएंगे, पार्लियामान में अपना किरदार नहीं अदा करेंगे, फिर जिन्होंने ये काम करना है हम उनको नहीं रोक सकते। और आपके साथ जो होगा आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सदर जरदारी तो 11 साल जेल में बर्दाश्त करके हंस के निकलते हैं ऐसे ऐसे विक्ट्री। ये जो कारकुन है, ये जनरल जिया उल हक क्या क्या तशद्दुद बर्दाश्त नहीं की, कोरे खाए, फांसियां चढ़े, जिए भुट्टो के नारे लगाते हुए। आपके जो गर्मी में खराब होने वाले कारकुन है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जो आपके साथ हो।